ابو نونو فردوس جو ہیں ان کے کردار پہ اگر کوئی روشنی کبھی ڈالیے گا، کیونکہ سنی جو ہے کانسیپٹ ہے اس میں اتنا زیادہ اس کو اتنا مطلب ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا، اور بلکہ نیگیٹو اس کو دکھایا جاتا ہے نا، تو لازمی آپ کا بات ہے، میں اس پہ نیگیٹو کانسیپٹ اس دکھائیں کو گے۔ سننا چاہوں گی۔ السلام علیکم، بات کرو بھائی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، بات کریں۔ جی کیا کہتے ہیں حسن اللہ یاری صاحب، ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ بہت اچھی کوشش کر رہے ہیں، جی تو جی اس کے لیے تو آپ کے لیے بہت ساری دعائیں، جی سر۔ اور نام میرا جو ہے رضا خان ہے، اور جی رضا بھائی، سنی فیملی سے میرا تعلق ہے، لیکن ایک سوال جو کیونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو پھر وہ مطلب کہ بہت سارے سوالات بھی اٹھتے ہیں کافی چیزوں سے، تو مطلب آپ کے لیکچر سن کے ان کا جواب تو مل گیا ہے، لیکن ایک سوال تھا جو کہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی، جس کے لیے میں جی پوچھوں میں آپ سے سوال۔ پوچھیں پوچھیں جی اچھا، جی یہ پوچھیں۔ کہا جاتا ہے کہ جو فدق جو تھا وہ ہم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی علیہ السلام نے واپس کیوں نہیں لیا؟ یہ ہم، ہماری طرف سے سنی علماء کی طرف سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ سوال تو اپنی جگہ، لیکن جب حضرت علی علیہ السلام کو جب خلافت ملی ہوگی تو کیونکہ خلفاء کے پاس ہی تھا باغ فدق، تو یہ ان کو نہیں منتقل ہوا ہوگا کیا؟ جی فدق جو تھا خلفاء کے پاس تھا، اور خلفاء نے، عثمان نے اس کو اپنے داماد مروان کو دیا تھا نا۔ جب وہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام خلیفہ بنے تو اس نے، تو اس زمانے میں فدق مروان کے پاس تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے واپس کیوں نہیں لیا؟ دیکھیں، اگر ایک شخص اپنا حق واپس نہیں لیتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا حق نہیں ہے۔ فرض کریں اس کے نہیں، پاس وہ فرصت ساری نہیں ہے۔ چیزیں تو جواب مل چکا ہے آپ کے لیکچر سے کہ جو ہے کیا کہتے ہیں واپس کیوں نہیں لیا، میں بس یہی پوچھنا چاہ رہی تھی، یہی ایک سوال تھا، اور اس کا تو میرے خیال سے بہت ہی سادہ سا جواب تھا، کیا سادہ جواب ہے؟ یہی کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے داماد کو دے دیا تھا۔ عثمان نے اپنے داماد کو دیا تھا، جی ہاں۔ تو نہیں، سوال یہ ہے کہ پر انہوں نے واپس کیوں نہیں لیا نا؟ داماد کو دیا تھا، چلے دے دیا تھا، تو انہوں نے اس کو جی جی واپس کیوں نہیں لیا تھا؟ ہاں، تو سوال یہ ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی شخص مثلا کسی کے، فرض کریں کسی کے گھر پہ قبضہ بھی ہو جاتا ہے، پھر حکومت اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، پھر وہ اس کو نہیں لیتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا گھر نہیں تھا، اس کا حق نہیں تھا۔ اس کی واضح دلیل ہے رسول پاک صلی اچھا اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں تھے وہ اپنے آبائی گھر میں رہتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت عبد المطلب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو گھر تھا، انہوں نے ایک گھر دیا تھا اپنے بیٹے کس کو؟ حضرت عبداللہ علیہ السلام کو۔ حضرت عبداللہ علیہ السلام کا ان کا واحد ہی وارث تھا ان کا، کیونکہ ان کا اور کوئی فرزند نہیں تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو گھر تھا وہ کس کو ملا ہے؟ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میراث میں ملا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ آئے ہیں، تو جس طرح باقیہ جو مہاجرین مکے سے مدینہ آتے تھے تو ان کے گھروں پہ لوگ قبضہ کرتے تھے، تو حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ بھی قبضہ ہوا۔ ان کے گھر کو ان کے چچا زاد بھائی عقیل نے بیچ دیا تھا، فروخت کر دیا تھا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس مکے آئے، ایک دفعہ تو فتح مکے کے وقت آئے، پھر دوسری دفعہ وہ حجۃ الوداع کے وقت آئے۔ تو اس وقت ان کو فتح مکے کے وقت وہ کر سکتے تھے کہ اپنا گھر واپس لے لیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ گھر ناجائز طور پہ فروخت ہوا، ناجائز طور پہ فروخت ہوا، وہ واپس لے لیتے، لیکن انہوں نے واپس نہیں لیا۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب بخاری چاپ در احیاء تراث العربی سنہ 2001 میں چھپی ہے، یہاں پر صفحہ نمبر ہے 284، حدیث نمبر ہے 1588۔ یہاں پر روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ آئے تو اسامہ نے ان سے کہا، یا رسول اللہ این تنزل فی دارک بمکہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے نا ہجرت کے بعد مثلا 8 سال کے بعد 7 سال کے بعد واپس مکہ آ رہے ہیں، تو ابھی جب آپ مکے تشریف لا رہے ہیں، آپ کا گھر تو ہے نا، ٹھیک ہے، دوسروں نے قبضہ کیا، آپ ان کو نکال سکتے ہیں، یا آپ اپنے گھر میں نزول فرمائیں گے، اپنے جو مکہ میں آپ کا آبائی گھر ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَهَلْ تَرَكَ عَقِيلٌ مِّن رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ، انہوں نے فرمایا کہ عقیل نے ہمارے لیے کوئی گھر، کوئی جائیداد نہیں چھوڑی ہے، انہوں نے فروخت کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔
آپ کسی کا بھی جائیداد اس کی اجازت کے بغیر فروخت کر دیں، یہ تو جائز ہے ہی نہیں ہے، یہ تو غصب ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کر سکتے تھے کہ اپنا مکان واپس لے لیں، لیکن انہوں نے واپس نہیں لیا. ملاحظہ فرمائیں، یہ کتاب ہے فتح الباری بشرح صحیح البخاری، جز نمبر 3، چاپ دار المعرفہ. یہاں پر اسی حدیث 1588 کی شرح میں صفحہ نمبر 450 ہے، پر شرح جو ہے صفحہ نمبر 451 میں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ ان کا جو گھر تھا مکے میں، بلی وظاہر هذه القصة انه كان ذلك حين اراد دخول مکہ. اچھا، مکے میں داخل وقت ہوا تھا. ان الدار التي اشار اليها كانت دار ہاشم ابن عبد مناف، یہ جناب ہاشم ان کا پردادا جو تھا ان کا گھر تھا. ثم صار لعبد المطلب، پھر یہ عبد المطلب کا گھر بنا. فقسمها بين ولده حين عمر، جب وہ بزرگ ہو گئے تو عبد المطلب علیہ السلام نے اپنے گھر کو تقسیم کیا تھا اپنے 10 بیٹوں کے درمیان. ثم صار للنبي صلى الله عليه وآله حق ابيه عبد الله وفيها ولد النبي صلى الله عليه وسلم. اور جو ان کے والد کا حصہ تھا، حضرت عبداللہ علیہ السلام کا حصہ تھا، وہ ان کے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے. ٹھیک ہے نا؟ محصل هذا، سن لیں، محصل هذا اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ لما هاجر استولى عقیل وطالب على الدار كلها. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہو گئی ہے تو ان کے چچرزاد بھائی عقیل نے اس کو بیچ دیا ہے. اچھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کیوں نہیں لیا؟ ٹھیک ہے نا؟ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی ان کا گھر نہیں تھا، پھر ان کا حق ہی نہیں بنتا تھا؟ یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا. ہاں، کوئی نہیں ان کا گھر ہے. ابھی دیکھیں ایک منٹ، ابھی ان کا گھر ہے مکے میں، وہ چاہیں تو واپس لے لیں، واپس نہیں لے رہے، لیکن وہ بھائی وہ نظر انداز کرتے ہیں بھئی اس بات کو. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کے گھر پہ قبضہ نہیں ہوا. اسی طرح فدق اگر امیر المؤمنین علیہ السلام واپس نہ بھی لیتے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے اولاد کا حق نہیں تھا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ان کے خلاف جو ہی ان کی بیعت ہو گئی، ان کے خلاف بغاوت ہو گئی ہے بصرے میں. عائشہ، طلحہ، زبیر، یہ لوگ لشکر لے کے آئے تھے مکے سے، اور عثمان کے جتنے گورنر تھے وہ سب مکے میں جمع ہو گئے تھے. امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کو عزل کیا تھا، تو وہ لوگ تو بڑے انہوں نے پیسے چوری کیے تھے بیت المال سے، تو وہ لوگ مکے میں جمع ہو گئے. انہوں نے عائشہ کو بہت پیسہ دیا تھا کہ آپ جو ہے ان کے خلاف جنگ شروع کریں. تو ان لوگوں نے بہت بڑا لشکر لے کے آیا تھا جمل میں. تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پھر جمل چلے گئے تھے، وہ ادھر بصرہ چلے گئے تھے ان سے جنگ لڑنے کے لیے. اس کے بعد معاویہ کے ساتھ جنگ ہوا، اس کے بعد نہروان کے ساتھ جنگ ہوا، پھر اس کے بعد مزید ان کی شہادت سے پہلے 4.5 سال تک تو ان کی حکومت تھی. اور اس کے بعد ان کی جنگ ہونے والی تھی کن سے؟ ان سے دوبارہ معاویہ سے، کہ ان کی شہادت ہو گئی. تو اس طرح امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت اس طرح کبھی کنسولیڈیٹ نہیں ہوا کہ وہ پوری طرح سے سب لوگوں کی بات کو مان لیں اور ہر جگہ پہ ان کی اچھی طرح سے ان کا قبضہ ہو، تاکہ وہ ہر حکم جس طرح چاہیں چلا سکیں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، نہیں، اصل میں آپ کے جواب سے میرا ایک سوال اور جو ہے اسی سے پیدا ہو گیا ہے کہ اگر حضرت عثمان نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنے داماد کو جو ہے باغ فدق دے دیا تھا، تو کیا کہتے ہیں اس وقت کسی نے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ کیونکہ جب اہل بیت اطہار کا یہ حق تھا، ٹھیک ہے، اور جب انہوں نے مانگا تو بھی ان کو واپس نہیں کیا گیا، تو انہوں نے کس رول کے تحت اپنے داماد کو یہ دے دیا تھا؟ تو دیکھیں اس طرح آپ نہیں کہہ سکتے کسی نے آواز نہیں اٹھایا. دیکھیں ابھی دنیا میں بہت ساری بری باتیں ہو جاتی ہیں، کچھ لوگ آواز اٹھاتے ہیں لیکن ان کی آواز کوئی ان کی آواز کو ریکارڈ نہیں کرتا، وہ تاریخ میں نہیں آ جاتا. ٹھیک ہے نا؟ اگر ان لوگوں نے پہلے تو فدق پہ قبضہ کیا، دنیا میں بہت ظلم ہوتا ہے، اور اس میں جو مخالفین ہوتے ہیں، مخالفین کے آواز تاریخ میں ہمیشہ ضبط نہیں ہوتے، تاریخ میں ہمیشہ ریکارڈ نہیں ہوتا. تو اس طرح آپ کہتی ہیں کہ وہ کسی نے اعتراض نہیں کیا. آپ کہاں سے کہہ سکتی ہیں کہ کسی نے اعتراض نہیں کیا؟ ہاں، کسی نے اعتراض نہیں کیا. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر یہ تو واضح بات ہے. عثمان کی کس رول کے تحت دے دیا تھا؟ ہاں، عثمان بالکل کوئی رول نہیں ہے، بس اس کی مرضی، خلیفے کی مرضی. عثمان کے خلاف، عثمان کی حکومت میں مالی جو ہے زیادتیاں بہت زیادہ تھیں. اس نے اتنے اپنے قوم کو، اپنے بنی امیہ کو سب امور پہ مسلط کیا تھا. اس کے گورنر ہر جگہ چور تھے، خائن تھے، اور
بیت المال سے خیانت عام چیز تھی عثمان کے زمانے میں. تو اسی مسئلے پہ عثمان کا قتل ہوا ہے. عثمان کا قتل کیوں ہوا ہے؟ عثمان اسی بات پہ اس کا جی قتل ہوا ہے کہ اس نے بیت المال میں اس کی جو فیملی تھی، قبیلہ تھا، ان کے ہاتھ اس نے کھلے چھوڑ دیے تھے. وہ ہر طرح کا زیادتی کرتے تھے لوگوں کے ساتھ، اور بیت المال سے ہر طرح کی چوری کرتے تھے، اور جتنے چراگاہیں تھیں انہوں نے اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے اس کو مخصوص کیا تھا. اور کوئی ان پہ اعتراض کرتا تھا تو اس کو کوڑے لگتے تھے، اس کو بری کتے کی طرح مارتے تھے. عثمان اسی لیے عثمان پہ بغاوت ہوئی ہے. خلیفہ کو لوگوں نے، اس کے گھر پہ مہاجرین انصار نے اس کو گھیراؤ کیا، اور جن لوگوں نے عثمان کو قتل کیا وہ سب مسلمان تھے، سب صحابہ تھے، عثمان کو قتل کیا. تو اب یہ جو فدق کو بھی دیا تھا اسی میں شامل تھا کہ دوسرے بھی زیادتیاں ہوئی ہیں نا، اسی کے زمن میں ایک فدق بھی ہے. تو عثمان کا قتل بھی اسی مسئلے پہ ہوا تھا کہ اس نے جو مالی معاملات ہیں، فائنینشیل امور میں، اس کے دور میں کرپشن اور نیپوٹزم بہت اعلیٰ درجے تک تھا. اوکے، ٹھیک ہے. اچھا، یہ صرف میں ایک عرض کر رہی ہوں آپ سے، لاسٹ میں آپ نے کافی حد تک مطمئن کیا ہے، کیونکہ میں نے کافی آپ کے لیکچر سنے ہیں تو اس میں مجھے کافی جوابات ملے. ایک جسٹ یہ عرض ہے کہ یہ آپ جو ہے یہ ابو لولو فیروز جو ہیں ان کے کردار پہ اگر کوئی روشنی کبھی ڈالیے گا، کیونکہ سنی جو ہے کانسیپٹ جو ہے اس میں اتنا زیادہ اس کو اتنا مطلب ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا، اور بلکہ نیگیٹو اس کو دکھایا جاتا ہے نا. تو لازمی آپ کا بات ہے میں اس پہ نیگیٹو کانسیپٹ دکھائیں کو گے. سننا چاہوں گی. تو بلا شک بلا رائب کہ وہ مسلمان تھا، اور اس نے جی ابو عمر کو قتل کیا ہے. اور اس کی اسلام کی بہت ساری دلائل ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ مدینے میں اس زمانے میں غیر مسلم کو نہیں آنے دیتے تھے، صرف مسلمان کو آنے کی جی اجازت ہوتی تھی. پھر اس کی پھر اس کے شہادت کے بعد عمر کے بیٹے، اس کا نام تھا ظاہراً عبد الرحمن ابن عمر تھا، کچھ اس طرح نام تھا، اس نے اس کی چھوٹی بیٹی کو قتل کیا تھا. تو امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے عثمان سے ہی مطالبہ کیا کہ عمر کے بیٹے پہ حد جاری کرو، قصاص کرو، اس کو قتل کرو، کیونکہ اس نے ایک مسلمان بچی کو بلا وجہ قتل کیا. تو عثمان نے کہا کہ ابھی عمر کا قتل ہوا، اب میں اس کے بیٹے کو بھی کیسے قتل کر دوں. عثمان کے متائن میں سے بھی یہی متن ہے کہ اس نے قصاص جاری نہیں کیا عمر کے بیٹے پہ. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جس دن حکومت میرے ہاتھ میں آئے گا تو پہلے شخص جس پہ میں حد جاری کروں گا وہ عمر کا بیٹا ہے. تو عمر کا جو ہی امیر المؤمنین علیہ السلام کے بعد، عثمان کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ بیعت ہوئی ہے، عمر کا بیٹا فوراً فرار ہو گیا، وہاں سے شام معاویہ کے پاس چلا گیا. تو یہ خود واضح دلیل ہے، واضح دلیل، کیونکہ اس کی بیٹی مسلمان تھی، بیٹی چھوٹی بیٹی 9 سال کی عمر ہے، 7 سال کی عمر ہے، معصوم بچی. جی جی اس کو عمر نے اپنے والد کے اس کا ابا ابھی مرا بھی نہیں تھا نا، اس کا ابا زندہ تھا، ابھی زخمی ہوا ہے عمر. تو اس کا بیٹا تو حکومت جی ان کے ہاتھ میں، یہ بھائی شہزادہ ہے، بھائی وہ بادشاہ کا بیٹا ہے، اس کو کون چھو سکتا ہے. تو اس نے فوراً اس بچی کا قتل کیا بیچارے کو. تو اور ایک اور کو بھی قتل کیا تھا، اس کا کیا نام تھا، ایک اور بھی بڑا مومن تھا، وہ شخص تھا، وہ میں اب اس کا نام بھول گیا. تو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان پہ حد جاری کروں گا، ان پہ قصاص کروں گا. تو یہ واضح دلیل ہے کہ یہ خود مخالفین نے روایت کی، سب تواریخ میں موجود ہے. یہ واضح دلیل ہے کہ ابو لؤلؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمان تھے. اوکے، تھینک یو میری بہن، خدا حافظ. جزاک اللہ. خدا حافظ.